آداب۔ سی سی لائیو لیکچر میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے خواجہ الطاف حسین حالی کی سوانح نگاری۔ اس سے پہلے جو حالی پر 2 لیکچر ہوئے ہیں ان میں ان کی مجموعی علمی خدمات کے بیان کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری اور تنقید نگاری پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ آج کے لیکچر میں حالی کی ادبی شخصیت کے ایک اور اہم پہلو پر یعنی ان کی سوانح نگاری کا قدر تفصیل سے جائزہ لینا مقصود ہے۔ اس لیکچر کی مدد سے آپ حالی کی سوانح نگاری کو بہتر انداز میں سمجھ پائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم حالی کی سوانح نگاری کو سمجھیں، سوانح نگاری کا جو فن ہے اس کے بارے میں ہم بنیادی باتیں جان لیتے ہیں۔ سوانح نگاری میں کسی فرد کی ولادت سے اس کی وفات تک کے خارجی حالات اور داخلی کوائف کا بیان ہوتا ہے۔ اس کے لکھنے کے مختلف عوامل ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر مشاہیر کے کارناموں کی تلاش اور جستجو، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا، اور پھر یہ کہ عظمت رفتہ کے نقوش کو محفوظ کر لینے کی جو ایک خواہش ہے۔ یہ ساری باتیں سوانح لکھنے کے پس پردہ کام کر سکتی ہیں۔ یہ جتنے عناصر ہیں، تنویر احمد علوی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے، کوٹ، سوانح عمریوں کا مطالعہ ہمیں مختلف ادوار کی نفسیات کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے اور مختلف افراد کے حالات زندگی اور افتاد مزاج کو بھی۔ اگر بغور دیکھا جائے تو سوانح ادب کے مطالعے کے بغیر ہم ایک زبانی کی تاریخ، اس کی فنی روایت، تہذیبی شعور اور تاریخی ارتقاء کا مطالعہ کبھی نہیں کر سکتے۔ انکوٹ۔ تو یہ تو سوانح نگاری کو ہم نے سمجھا کہ سوانح نگاری کا جو فن ہے اس میں کن باتوں، ان میں بنیادی بات اس میں کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ اس میں یہ آتا ہے کہ کس کی سوانح آپ لکھیں، کیونکہ جو سوانح لکھ رہا ہے، سوانح جو لکھ رہا ہے اس کا صاحب سوانح سے کیسا رشتہ ہو، یہ چیز بھی اس میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اور یہ بھی کہ سوانح نگار اپنے موضوع کے کن پہلوؤں کو اجاگر کرے۔ تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھیے کہ سوانح کا موضوع ایسا شخص ہونا چاہیے جس نے اجتماعی زندگی کو متاثر کیا ہو اور کسی میدان میں اس نے ایسا کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہو کہ اس کا بیان مختلف لوگوں کے لیے ترغیب و تحریک کا باعث ہو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سوانح نگار کا رشتہ اپنے موضوع سے، یعنی کہ جس کی سوانح وہ لکھ رہا ہے، اس سے اس کا غیر جذباتی ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس فرد کی سوانح لکھ رہا ہے اس سے اس کا جذباتی تعلق ہو اور نہ ہو، دونوں حالتوں میں، یعنی اگر جذباتی تعلق ہے تب بھی اور اگر نہیں ہے تب بھی، دونوں حالتوں میں افراط و تفریط کا اندیشہ بنا رہتا ہے۔ کیونکہ اگر تعلق ہوگا تو اس بات کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اس کی کمیاں بیان نہ کرے، اور اگر رشتہ نہیں ہے، جذباتی تعلق نہیں ہے، تو اس صورت میں اس بات کا ڈر ہے کہ شعوری طور پر سوانح نگار اپنے جس کی سوانح لکھ رہا ہے اس کی شخصیت کے ایسے پہلوؤں کو اجاگر کر دے جن سے اس کی شخصیت مجروح ہوتی ہو۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ سوانح نگار غیر جانبدار ہو اور ایمانداری کے ساتھ صاحب سوانح کی شخصیت کی جملہ خوبیوں، خامیوں اور اس کی تعمیر و تشکیل کے اسباب کا پتہ لگانے والا ہو۔ اب یہیں پر یہ بات بھی، یہ سوال بھی قائم ہو جاتا ہے کہ اردو میں سوانح نگاری کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہی ہم حالی کی جو سوانح نگاری کی اس حصے میں بات کریں گے حیات سعدی کے اوپر۔ اس سے پہلے یہ ایک پس منظر آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ اردو ادبی تاریخ کا، اردو کی جو ادبی تاریخ ہے اس کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سوانح نگاری کے ابتدائی نقوش دکن میں ملتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ زبان شمال میں پیدا ہوئی لیکن اس کا
جو ادب ہے وہ پہلی بار دکن میں پیدا ہوتا ہے. دکن میں بلکہ پہلا صاحب دیوان شاعر ابھی تک کی تحقیق کے مطابق وہ قلی قطب شاہ ہے، دکن سے ہے. تو دکن میں ہمیں ابتدائی نقوش ملتے ہیں سوانح نگاری کے. یہاں کا ایک مشہور شاعر ہے نصرتی، اس نے دیکھے کہ ایک بہت مشہور مثنوی لکھی علی نامہ، اور یہ جو علی نامہ ہے وہ بنیادی طور پر علی عادل شاہ کا منظوم سوانح خاکہ ہے. اسی طرح سے محی الدین قادری زور صاحب نے کتاب ترتیب دی تھی جس کا عنوان تھا تذکرہ اردو مخطوطات میں تاریخ و سیرت و مناقب. اس کے تحت ان مخطوطات کی اس کتاب کے تحت انہوں نے اس عنوان کے تحت ان مخطوطات کی فہرست مہیا کرائی ہے جن میں سیرت رسول، آل و اصحاب کا تذکرہ، بزرگان دین اور عمراء و سلاطین کے حالات درج ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو مراثی ہیں ہمارے ہاں ان میں سوانح عناصر کی کار فرمائی ملتی ہے. دکن سے آپ شمال کی طرف آ جائیں تو دیکھیں کہ اردو شعراء کے جو تذکرے ہیں ان میں بھی شعراء کے مختصر سوانح خاکے ملتے ہیں. اس میں جو تذکروں میں جو سوانح خاکے ملتے ہیں، سوانح خاکے کے جو عناصر ملتے ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ چند اشاروں کی مدد سے شاعر کی شخصیت کی جو ظاہری اور اس کے باطنی پہلو ہیں ان کو اجاگر کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو ابھی تک کی گفتگو ہوئی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اردو مثنویوں، مراثی اور تذکروں میں سوانح عناصر کی جھلک ملتی ہے. تاہم آج ہم جس کو سوانح نگاری کا فن کہتے ہیں اور اس سے جو ہم سمجھتے ہیں وہ مختلف جدید اصناف ادب کی طرح مغرب سے مستعار ہے. اور حال ہی ہمارے پہلے ایسے سوانح نگار ہیں جنہوں نے حیات سعدی لکھ کر اس کی بنیاد ڈالی. اس کتاب کے علاوہ اور دو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، یعنی یادگار غالب اور حیات جاوید. ان 3 کتابوں کی مدد سے انہوں نے سوانح نگاری کے فن کو استحکام بخشا ہے. آئیے ان 3 کتابوں کے متعلق ذرا تفصیل سے جانتے ہیں. حال ہی کی جو ادبی خدمات رہی ہیں، اگر ان خدمات کو کسی ایک لفظ سے بیان کیا جا سکتا ہے تو وہ اصلاح ہے. جس دور میں حال ہی تھے وہ تنزل کا دور تھا. ان کے سامنے جو قوم تھی وہ مایوس، زندگی سے نا امید اور خود پر اعتماد اور یقین کی کمی نے اس کی زندگی کو اور بھی خستہ کر دیا تھا. ایسے دور میں ایسے اصحاب قلم کی ضرورت تھی جو قوم کو بیدار کرنے اور ان کو صحیح سمت میں جدوجہد کرنے کے لیے ابھارے. حالی ایسے ہی ممتاز اصحاب قلم میں سے ہیں جنہوں نے اپنی شاعری اور نثر سے اس مردہ قوم میں، اس جو خستہ حال قوم تھی، اس میں اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے. شاعری سے بھی انہوں نے اس کام کی مدد لی، اس کام کے لیے. اور سوانح نگاری بھی ان کا ایک ایسا ہی کارنامہ ہے جس کی مدد سے انہوں نے اس سوئی ہوئی قوم، بلکہ کہنا چاہیے جو خستہ حال قوم تھی، اس میں ایک ترغیب پیدا کی، ایک تحریک پیدا کی، اچھا کرنے کی اور بیدار ہونے کی تحریک پیدا کی. سوانح نگاری کے سلسلے میں ان کا خود کا اپنا نقطہ نظر کیا تھا. 2-3 اقتباسات یہاں پیش کیے جائیں گے جن سے یہ معلوم ہوگا کہ خود حالی کیا سوچتے تھے بایوگرافی کے بارے میں. پہلا اقتباس دیکھیے، کوٹ کہ بایوگرافی ان بزرگوں کی ایک لازوال یادگار ہے جنہوں نے اپنی نمایاں کوششوں سے دنیا میں کمالات اور نیکیاں پھیلائی ہیں اور جو انسان کی آئندہ نسلوں کے لیے اپنی مسائے جمیلہ کے عمدہ کارنامے چھوڑ گئے. انکوٹ. دوسرا اقتباس دیکھیں کہ خصوصاً جو قومیں علمی ترقیات کے بعد پستی کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں ان کے لیے بایوگرافی ایک تازیانہ ہے جو ان کو خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے. تیسرا کوٹ بھی دیکھیں کہ بایوگرافی علم اخلاق کے بنسبت ایک اعتبار سے زیادہ سود مند ہے، کیونکہ علم اخلاق سے کیا ہوتا ہے کہ صرف نیکی اور بدی کی ماہیت معلوم ہوتی ہے، اور بایوگرافی سے اکثر نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی نہایت
زبردست تحریک دل میں پیدا ہوتی ہے، انکوٹ۔ اب آپ دیکھیں کہ حال ہی کے جو یہ اقتباسات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سوانح سے اسلاف کی خدمات اور ان کے کارناموں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، ترقی یافتہ قوم جو پستی میں چلی گئی ہے اس کو بیدار کرنے کا کام لیا جاتا ہے سوانح سے۔ اور نمبر 3، سوانح نیکی پر ابھارتی ہے اور بدی سے بچنے کی ترغیب اور تحریک پیدا کرتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک سوانح نگاری کا فن، اردو میں سوانح کی روایت اور خود حالی کا جو تصور ہے یا نقطہ نظر ہے بایوگرافی کے حوالے سے، یہ اب تک کی گفتگو سے آپ کے سامنے آیا۔ اب ہم حالی کی وہ مشہور زمانہ کتاب جس سے انہوں نے اردو میں اس کو مضبوط کیا ہے، سوانح نگاری کے فن کو ایک طرح سے استحکام بخشا ہے، حیات سعدی، یہ 1886 میں شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب 2 ابواب میں منقسم ہے۔ پہلے باب میں سعدی شیرازی کی ولادت اور نام و نسب سے لے کر کے آپ بچپن، تعلیم و سیاحت، سب کی تفصیلات درج ہیں۔ کتاب کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس میں سعدی کے کارناموں اور ان کی حصولیابیوں کا اس میں ذکر ہے۔ اس حصے میں ان کی شاعری اور نثری خدمات پر مفصل انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ حصہ تنقیدی ہے اور اس میں مختلف تصانیف کا تاریخی مواد بھی دیا گیا ہے۔ کتاب کا اس حصے کا جو اصل حصہ ہے، یعنی اس کا اصل حصہ وہ ہے، دوسرے حصے میں جہاں شیخ سعدی کے کلام کی خوبیاں بیان ہیں اور مثالوں کے ساتھ ان کا اردو ترجمہ بھی دیا گیا ہے، تقابل اور موازنہ بھی کیا گیا ہے، ساتھ ہی سعدی کی شاعری کی عظمت، اس شاعری کی جدتیں اور ان کی جو اپنی اختراعات ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ حیات سعدی کے آخر میں ایک عنوان قائم کیا ہے حالی نے خاتمے کے تحت، اور عنوان کیا ہے کہ شیخ کے عام حالات اور اس کی عام شاعری پر اجمالی نظر، یہ عنوان قائم کیا ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے حالی نے۔ حالی نے سعدی کے سوانح کیوں لکھی تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دونوں کی شخصیتوں میں جو مماثلتیں تھیں ان کو وجہ تصنیف گانا ڈالا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ سعدی کی طرح حالی بھی دونوں میں، یعنی نظم اور نثر دونوں میں لکھنے والے تھے، دونوں نے ہی نثر و نظم میں ایک نئے طرز کی بنیاد ڈالی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دونوں کو، یعنی شیخ سعدی اور حالی کو، تصنع سے طبعاً گریز تھا اور سادگی کی طرف ان کی طبیعتیں مائل تھی۔ دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ پوری دنیا میں بوستان اور گلستان یہ دونوں کتابیں مقبول تھیں، یعنی ابھی اور مماثلتیں بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے مسدس حالی مقبول اور معروف ہے، اسی طرح سے بوستان اور گلستان مقبول و معروف ہے۔ تو گویا حالی نے ایک طرح سے سعدی میں خود کو تلاش کیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک دونوں کی شخصیت میں جو مماثلت ہے، جو اشتراک ہے، اس کو دیکھنے کی بات ہوئی۔ شاید یہ سعدی کے انتخاب میں ایک اس کا بہت اہم رول رہا ہو۔ حالی سرسید تحریک کے اہم رکن تھے۔ یہ تحریک جدید انگریزی فکر کے زیر اثر اپنی منزلیں طے کر رہی تھی، اور اس فکر میں بایوگرافی کو اہمیت حاصل تھی، بہت اہمیت حاصل تھی، چونکہ شکست خوردہ قوم کو پسماندگی سے نکالنے اور اس میں اعتماد کی روح پھونکنے کے لیے ایسی کتابوں کی ضرورت تھی، ایسی تصانیف کی ضرورت تھی جن میں اسلاف کے کارناموں اور ان کی حصولیابیوں کا بیان ہو، تذکرہ ہو۔ سعدی ہندوستان میں فارسی کے سب سے ان کی جو کتاب تھی گلستان اور بوستان، ان دونوں کتابوں کی وجہ سے بہت مشہور مصنف تھے۔ یہ دونوں کتابیں ہر جگہ پڑھائی جاتی تھی اور انہیں سعدی کے اخلاقی کارناموں سے واقف کرایا جاتا تھا بچوں کو۔
تو سعدی کے انتخاب کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ان کی مقبولیت. سوانح نگار کا فرض ہے، جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا، کہ وہ اپنے ہیرو کے سلسلے میں تمام جو مواد ہے وہ جمع کرے، پھر اس میں تحقیق کی مدد سے مستند اور غیر ضروری کو غیر ضروری سے الگ کرے. حالی نے یہ کام کیا ہے اس کتاب کو لکھتے وقت. سعدی کے حالات زندگی جو ہے کہیں ایک جگہ جمع نہیں تھے، ان کو کہیں کہیں سے انہوں نے جمع کیا. حالی سے پہلے جو سوانح عمریاں سعدی کی ملتی ہیں انگریزی زبان میں لکھی گئی تھی، جیسے سرگراوسلی کا تذکرہ ہے شعرا اور چیمبرز انسائکلوپیڈیا کا مضمون ہے سعدی کے اوپر. تو یہاں سے معلومات لینے کے ساتھ ساتھ حالی نے کلیات سعدی سے بھی استفادہ کیا. تو اس طرح سے حیات سعدی کے بیان اور ان کی سوانح عمری کے لحاظ سے مکمل اور جامع کتاب ہے. تحقیقی پہلو اس کتاب کا بہت اہم ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو مغربی مصنفین ہیں وہ اپنی متعصبانہ ذہنیت کی وجہ سے بہت سارے ایسے بیانات جو مشرقی علماء ہیں ان کے بارے میں لکھ جاتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ ایک بھرم، ایک پروپیگنڈا قائم کرنے کے لیے وہ باتیں کہی جاتی ہیں. حالی نے داد تحقیق دیتے ہوئے ایسے بیانات کو مسترد کیا ہے اور ان کی تصحیح کی ہے ایسے بیانات کی. ایک مثال دیکھیے کہ چیمبرز کا، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، چیمبرز انسائکلوپیڈیا کا یہ بیان کہ سعدی یورپ بھی گیا اور دتاسی کا مغالطہ کے سعدی ہندوستانی کے شاعر تھے، یعنی ریختہ کے شاعر تھے. تو غرض اس قسم کی بہت سی غلط بیانیوں کی حالی نے تردید کی ہے، جس سے ان کی محققانہ شان واضح ہوتی ہے. بہت ساری خامیاں ہیں اس کتاب میں. ایک خامی یہ ہے کہ اس میں جو تصویر ابھرتی ہے سعدی کی، وہ انسان کی کم اور ایک اخلاقی ہستی کی زیادہ ابھرتی ہے. اس کے علاوہ حالی نے جو صیغہ واحد کا استعمال کیا سعدی کے لیے وہ بھی بہت کھٹکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ بہت ساری جگہ پر ان کے بیانات کی تعویلات کی ہیں، ان کی طرف سے صفائیاں دی ہیں، یہ بھی مناسب نہیں تھا. صیغہ مذکر کے استعمال سے متعلق جو تعویلات دی ہیں، اسی طرح سے سعدی نے عباسی حکومت کے ایک نااہل حکمراں معتصم کا مرثیہ لکھا ہے اور اس میں اس کی تعریف کی ہے. حالی نے ان ساری باتوں کا جواز فراہم کیا ہے. اسی طرح سے سعدی کے جو مذہبی عقائد اور نظریات ہیں ان سے قصداً انحراف کیا گیا ہے. تو یہ سب خامیاں ہیں. اسی طرح سے اسلوب کی بھی خامی ہے کہ حالی کی شخصیت اور ان کے اسلوب میں جو متانت اور سادگی تھی، انہوں نے اپنی سادگی اور طبیعت کے دھیمے پن کے ساتھ سعدی جیسی جو سعدی کی جو رنگا رنگ شخصیت تھی اس کو بھی اس طرح سے بیان کیا ہے. خود ایک جگہ حالی لکھتے ہیں کوٹ کہ وہ ایک نہایت بے تکلف، کھلا ڈھلا، یارباش ہسوڑ، ظریف، ریا اور نمائش سے دور سیدھا سادہ مسلمان تھا انکوٹ. تو اس آدمی کی ایسی سوانح جس میں صرف ایسا معلوم نہ ہو کہ انسان وہ کم نظر آئے اور وہ ایک اخلاقی ہستی زیادہ نظر آئے، تو بہت زیادہ وہ ایک طرح سے دب جاتا ہے ان کا. تو غرض یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیات سعدی اردو میں تاریخی و تنقیدی تحقیق، ادبی سوانح نگاری اور ایک فرد پر تنقید کا پہلا نمونہ ہے. حالی نے مواد کی فراہمی اور اس کی ترتیب میں صحت کا خیال رکھا ہے. اس کتاب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تاریخی حالات سے ایک فرد کے کردار کی تعمیر پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا جائزہ لینے کی یہ پہلی کوشش ہے. یہ درست ہے کہ حالی نے سعدی کو نہیں دیکھا اور پھر مواد کی کمی کی بنیاد پر سعدی کی زندگی کی بھرپور تصویر کھینچنا مشکل تھا، لیکن اسے پڑھ کر ہماری ملاقات سعدی سے ضرور ہو جاتی ہے. حالی کے معاصرین اور بعد کے اہل قلم پر اس کتاب کے کچھ مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے شبلی اور دوسرے معاصرین کو ادبی شخصیات کی سوانح لکھنے کی تحریک ملی ہے. اس لیے
یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ اس کتاب نے اردو میں جدید بایوگرافی کے سامنے ایک نیا راستہ کھول دیا. اس لحاظ سے اس کی اہمیت ہمیشہ برقرار رہے گی.